السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جس کتاب پہ گفتگو کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے مقدمہ فی اصول تفسیر۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ ان کا نام ہے احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ۔ یہ سن 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور علم کی دنیا میں، تحقیق کی دنیا میں ان کا نام بہت بڑا نام ہے۔ یہ کتنی بڑی شخصیت ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے شاگرد وہ لوگ ہیں جو بعد میں بڑے بڑے امام بنے۔ مثال کے طور پہ حافظ ابن کثیر، جن کی کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں۔ تاریخ میں ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ۔ یہ جو ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن القیم، جن کی کتب بہت زیادہ ہیں، جن کا کام بہت زیادہ ہے، وہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کو تو جانتے ہیں نا آپ، کون ہیں؟ فتح الباری کے مؤلف۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی کام نہ کیا ہوتا سوائے اس کام کے کہ ابن قیم جیسا شاگرد تیار کیا ہے تو ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ ان کے ابن تیمیہ کوئی اور کام نہ کرتے، کوئی کتاب نہ لکھتے، کوئی اور شاگرد تیار نہ کرتے، ان کا اتنا کارنامہ ہی کافی ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کون ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ۔ اور ایسے ہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے کہ امام ذہبی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مؤرخ۔ ان کی کتابوں میں سے کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، میزان الاعتدال۔ یہ ان کے چند کتب کا میں نے نام لیا ہے۔ تو یہ امام ذہبی رحمہ اللہ بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام مزی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام ابن عبد الہادی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا میں نے نام لیا، ان میں سے ہر ایک بڑا امام ہے، لیکن یہ سب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کئی دفعہ جیل جانا پڑا، تو آخری بار جب وہ جیل گئے تو ان کی توجہ قرآن پاک کی تفسیر کی جانب بہت زیادہ تھی۔ پہلے بھی ایک ماننے ہوئے مفسر ہیں، لیکن جب آخری بار جیل میں گئے ہیں تب ان کی توجہ
قرآن پاک کی تفسیر کی جانب بہت زیادہ تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ میں نے قرآن پاک کی تفسیر یا قرآن پاک کے علاوہ جہاں جہاں پہ وقت لگایا ہے وہ شاید میں نے وقت ضائع کیا ہے، مجھے چاہیے تھا کہ سارے کا سارا وقت صرف قرآن پاک کی تفسیر پہ لگا دیتا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تفسیر کی اور قرآنی علوم کی اہمیت کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہمارے پاس کوئی مکمل تفسیر نہیں ہے، لیکن جن جن آیتوں کی تفسیر ملی ہے، جن جن آیتوں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، ان میں ان کی تفسیر کمال کی تفسیر ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تفسیر میں کیا مقام رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کے نام ہے تفسیر آیات اشکلت علی العلماء، کہ ان آیتوں کی تفسیر جن آیتوں کی تفسیر میں علماء کرام کو مشکل پیش آئی، صرف ان آیتوں کی تفسیر جن آیتوں میں علماء کرام بھی پھنس گئے، وہ بھی آسانی سے وہاں پہ وہ تفسیر نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی۔ تو جو آدمی اس موضوع پہ کتاب لکھے اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تفسیر میں کتنا بڑا مقام رکھتا ہوگا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ تفسیر کے بارے میں چند قواعد لکھ دیں، چند ضوابط لکھ دیں، چند اصول لکھ دیں، جن اصول اور جن قواعد کی بنیاد پہ ہم قرآن پاک کو جان سکیں، قرآن پاک کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں۔ تو تب انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی جو ہم پڑھنے والے ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے زبانی لکھی ہے، یعنی کہ جب یہ کتاب لکھی ہے تب ان کے پاس کتب نہیں تھی، زبانی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور پھر اس کتاب کی نظر ثانی کا بھی انہیں تقریباً کوئی موقع نہیں ملا۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا یہ مقدمہ کافی معروف ہوا، کافی مشہور ہوا، بہت سے علماء کلام نے اپنی اپنی کتب میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ ان میں سے ایک حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں شروع میں بہت سے ایسے جملے، بہت سی ایسی باتیں لے کر آئے ہیں جو اسی کتاب سے ماخوذ ہیں، جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ امام سیوطی، جن کی کتاب ہے علوم القرآن کے موضوع پہ، کیا نام ہے اس کا؟ الاتقان، اور امام زرکشی جن کی کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن۔ امام سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن، اور امام سیوطی کی کیا ہے؟ امام زرکشی کی کیا؟ البرہان فی علوم القرآن۔ ان دونوں مؤلفین نے ان اپنی دونوں کتابوں میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس مقدمہ سے خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ امام قاسمی نے اپنی تفسیر کے آغاز میں اس مقدمہ سے فائدہ اٹھایا ہے، تو دیگر بہت سے ائمہ کرام نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ کتاب کافی عظیم کتاب ہے۔